إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم میرے معزز و محترم مسلمان بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا فرمانے کے بعد انسانیت کی تخلیق کے بعد انسانیت کو وجود بخشنے کے بعد ایک مقصد انہیں دیا، ایک طرف اس پہلے انسان سے انسانیت کی نسل کو چلایا اور دوسری طرف اس انسانیت کو ایک مقصد، ایک منزل، ایک ہدایت دے کر دنیا میں وجود عطا فرمایا کہ اے انسان، تمہیں بنانے کا جو مقصد ہے وہ تمہیں جو وجود بخشا گیا، جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، تمہارے ایک لامتناہی سلسلے کو چلایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آخر دنیا یعنی قیامت تک جتنی انسانیت کی نسل چلے گی وہ ایک انسان سے چلے گی
حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کہ تمہیں ایک منزل جو ہم نے دی، تمہیں ایک مقصد جو ہم نے دیا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری عبادت ہے۔ دنیا میں تمہارا وجود سراپا ہماری عبادت کا محور بنے، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، یہ سارے کے سارے کام محض اللہ کی رضا کی خاطر ہوں، تب جا کر یہ مقصد حاصل ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں اس انسانیت کے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے اور چلے گئے اور ہیں کہ جو 100% اس مقصد پر چلتے رہے اور اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مقصد سے 100% تو اس مقصد پر چل نہ سکے، البتہ کچھ نہ کچھ اس مقصد کی تکمیل کو اپنی منزل قرار دے کر محنت کی اور وہاں اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے برخلاف کچھ ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے اس مقصد کی سراسر مخالفت کی اور اس مقصد سے انکار کیا کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ دنیا میں جیسے ہم اور آپ کسی منزل کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اس کے لیے سفر کرتے ہیں، راستے میں کہیں کچھ دیر تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے، کچھ ہوا خوری کے لیے راستے میں اگر ہم رک جائیں، پھر رکنے کے بعد پھر واپس ہماری گاڑی چل پڑے، تو اس رکنے کی جو مقدار ہے اس دوران اگر ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، ہماری کم عقلی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مسافر اسٹیشن پر بیٹھ کر یہ کہے کہ میری منزل یہ ہے تو وہ مسافر ہمیشہ بھٹکتا ہی رہے گا، کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سے جو وعدہ لیا، الست بربکم، اے میری مخلوق کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت ہم نے اپنے اللہ کے سامنے گواہی دی، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور ایک ایک کر کے ہم اس دنیا میں آئے، ہمارے بڑے آئے چلے گئے، ہم آئے ہیں ہم بھی جائیں گے، ہمارے بعد لوگ آئیں گے وہ بھی جائیں گے۔ تو یہ جو ماں کی پیٹ سے نکلنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے قبر کی پیٹ تک، یہ مرحلہ اس دنیا میں میرے عزیزوں یہ ایسا ہے جیسے کوئی مسافر اسٹیشن پر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرتا ہے۔ چنانچہ آخرت کے وقت اور آخرت کے دن کے مقابلے میں ہماری دنیا کی جو زندگی ہے وہ منٹ اور سیکنڈ سے بھی کم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، تعرج الملائکۃ والروح
إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة کہ قیامت کے جس دن حساب کتاب ہوگا وہ دن اتنا لمبا دن ہوگا کہ دنیا کے دنوں کے مقابلے میں اس دن، دنیا کے دن اگر اس دن کے مقابلے میں لائے جائیں تو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کو اس دن کے مقابلے میں بتائیں کہ کس قدر ہماری زندگی ہوگی۔ وہاں کے 1 سیکنڈ سے بھی کم لمحے کی زندگی ہماری 100 سالہ زندگی ہے اس دنیا کے مقابلے میں۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ 100 سال اس دنیا میں رہے تو آخرت میں جب جائے گا تو اسے یوں محسوس ہوگا جیسے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم لمحے دنیا میں رہا ہوں۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس دنیا سے دل لگا کر ہم نے کرنا کیا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ خوب اچھی طرح جان لو اور سمجھ لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ یقیناً دنیا کی جو زندگی ہے وہ سراسر کھیل کود ہے، کھیل کود ہے، وَلَهُ وَزِينَةٌ، اور یہ ظاہری بناوٹ ہے، سجاوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم آنکھیں بند کر کے ہماری روح اس جسم سے نکل جائے گی۔ ہماری روح اس دنیا کی حقیقت کے سامنے ایک غبار ہے جو ہمیں دنیا کی حقیقت کو دیکھنے سے روک رہی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے۔ دنیا ظاہری طور پر ہمارے سامنے بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری شیطان کی بنائی ہوئی چیزیں ہمارے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر سامنے آتی ہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا، شیطان کو یہ بات بتا دی گئی اور شیطان لوگوں کے سامنے چیزوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا جائے گا، لوگ اس سے دھوکے میں پڑیں گے اور گمراہ ہوں گے۔ پیسہ، اس کی ظاہری مثال آپ یوں سمجھ لیں، پیسہ کس قدر ہم سب کو پیسے سے محبت ہے۔ چنانچہ بہت کم افراد ایسے ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی آ کر ہمیں یہ کہے کہ چلو 50 لاکھ روپے نہیں 5 لاکھ روپے آپ کو دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں ہوگا کہ پوچھے کہ بھئی یہ حلال کے ہیں حرام کے ہیں، اس میں سود کی ملاوٹ تو نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کی گئی ہے نہیں کی گئی، بلکہ ہم فوراً لے لیں گے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سے یہ پیسے ضائع نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے خوبصورت بنا کر رکھ دی گئی ہے اور ہمارا اس دنیا کے ذریعے سے امتحان مقصد ہے کہ آیا یہ بندہ ظاہری خوبصورتی سے دھوکہ کھاتا ہے یا نہیں۔ اسٹیشن چاہے کتنی ہی اچھی جگہ میں ہو، اسٹیشن چاہے کتنا ہی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، اسٹیشن پر چاہے دنیا کی ساری ضرورتیں ہمیں میسر ہوں، لیکن ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں، میں گھر نہیں جاؤں، میں اپنی منزل کی طرف نہیں جاؤں، بلکہ یہی رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے یہ عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی طور پر مجھے چند منٹ چند لمحے یہاں وقفہ کرنا ہے، اس کے بعد مجھے اپنی منزل کی طرف نکل جانا ہے۔ بالکل میرے عزیزوں، یہی دنیا کی حقیقت ہے، یہی دنیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے خوبصورت ہے،
یہ اس سے کئی گنا زیادہ بدصورت ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے خاندان کو بھول جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا میرے عزیزوں کہ جب بروز قیامت اللہ رب العزت میدان محشر میں حساب کتاب کر رہے ہوں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت کچھ چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے جنتی ہیں، یہ والدین کے لیے سفارشی ہیں، یہ والدین کو جنت میں لے جانے والے ہیں، یہی بچوں کے متعلق اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان بچوں کو جو جنت میں چھل پھر رہے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں، انہیں جنت سے نکال دو اور جہنم میں لا کر ڈال دو۔ وہ بچے کہیں گے اے اللہ، ہم تو بچے تھے، ہمیں تو سمجھ نہیں تھی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں بچپن میں اگر کوئی مر جائے ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ ہم جنت میں ہوں گے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ بجائے جنت میں آپ ہمیں جنت سے نکال کر دوزخ میں لے جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تمہاری رگوں میں حرام خون دوڑ رہا ہے، تمہاری رگوں میں حرام خون کی گردش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے والدین نے تمہیں جو پیدا کرنے کے بعد، تمہاری پیدائش کے بعد تمہاری حرام غذا سے نشوونما کی ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، جس طرح ان کے ہاتھ لگا پیسہ اس طرح استعمال کیا اور تمہیں تمہارا پیٹ پالا اور تمہارے پیٹ کو سیراب کیا۔ آج تمہاری رگوں میں حرام خون دوڑ رہا ہے، اس لیے تمہیں جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میرے عزیزوں یہی ہمارے بچے جو بچپن میں ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، یہی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہم سے جدا ہوتی ہیں، یہی ہماری روح جو ہم سے الگ ہوتی ہے، یہ قیامت کے دن کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے کلام میں فرمایا، کلام مجید میں، ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ آج اگر مجھے آپ میں سے یا کوئی اور بندہ اٹھ کر مجھے کہے کہ لعنت ہو تیرے اوپر، تو مجھے کس قدر غصہ آئے گا۔ ہم میں سے ہر کم تر درجے کا جو آدمی ہوگا، اسے اگر دوسرا آدمی لعنت دے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کو کتنا غصہ آئے گا، وہ کتنا شرمندہ ہوگا۔ جب اللہ کی لعنت کسی پر ہو، عام لعنت نہیں، بہت بڑی لعنت ہو اللہ کی کسی پر، میرے عزیزوں سوچو وہ کتنا ڈوب چکا ہوگا، وہ کتنا ناکام ہوگا، وہ کتنا نامراد ہوگا، وہ کتنا بدبخت ہوگا، وہ کتنا بدنصیب ہوگا کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جس وقت ان بچوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہ بچے اللہ سے عرض کریں گے، اے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو مکلف نہیں تھے، ہم تو بچے تھے، ہم بے عقل تھے، کم عقل تھے، نہ سمجھتے، ہماری پرورش تو ہمارے والدین نے کی ہے، اگر حرام غذا سے کی ہے تو انہوں نے کمایا ہے، تو اے اللہ آتہم ضعفین من العذاب، کہ جس عذاب میں آپ ہمیں ڈالیں گے اس سے دگنا عذاب ان کو دیجیے، ہمارے والدین کو، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر اپنی بہت بڑی لعنت بھیج دیجیے۔ یہی ہمارے بچے کہ جن کے لیے ہم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر رہے، قیامت کے دن ہمارے لیے بدبختی کا سامان ہوں گے، یہی ہماری تکلیف کا ذریعہ ہوں گے، یہی ہماری ناکامی کا ذریعہ ہوں گے۔ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جن کے لیے ہم خوار، جن کے لیے ہم ذلیل، گرمی برداشت کی، سردی برداشت کی، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں بھی الٹا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس واسطے اپنے مال کو حلال کیجئے، حلال کر کے کھائیے۔ ہمارے بڑے بزرگ ہمارے علاقوں میں ہوا کرتے تھے، آج بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی روٹی کو میٹھا کر کے کھاؤ،
اپنی روزی میٹھا کر کے کھاؤ۔ میٹھا کر کے کھانے کا کیا مطلب محنت کر کے، ہاتھ پاؤں مار کے، خوب محنت کر کے حلال کی پاکیزہ روٹی کماؤ اور اپنے بچوں کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے فرمانبردار ہوں گے، اور کل جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے ہماری آنکھیں بند ہوں گی، کل یہی بچے ہماری قبر پر آ کر ہمارے لیے فاتحہ پڑھیں گے۔ نہیں تو نقصان یہ ہوگا کہ اگر ہم نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، یہی بچے جنازے کے وقت میں مولوی صاحب کو کہیں گے جلدی کرو انہیں دفناؤ، ہم نے میراث تقسیم کرنی ہے، جلدی سے اس بڈھے کو ہمارے گھر سے نکال دو، جلدی سے اسے نکال دو، ہمیں گن محسوس ہوتی ہے۔ یہی بچے میرے عزیزوں، کئی واقعات ایسے سامنے آئے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے کے نقصانات میں آپ کو بتا کے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ یہاں سے بچے کو سود کے ذریعے پیسے لے کر، ادھار لے کر، قرضہ لے کر، دھوکہ بازی سے پیسے کما کر بچے کو امریکہ بھیجا، کینیڈا بھیجا، آکسفورڈ، لندن بھیجا۔ جب باپ کا انتقال ہوا، بیٹا آیا، جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا۔ بیٹے کو کہا گیا بیٹا جنازے میں تو شریک ہو جاؤ، کہتے ہیں مجھے جنازہ نہیں آتا، اور جنازے سے پہلے مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ جلدی سے انہیں دفنا دو، ہمارے گھر میں نحوست ہو رہی ہے، گن محسوس کر رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں میت سے۔ یہ حالت ہوگی میرے عزیزوں۔ اس واسطے اپنی روزی کو حلال کیجئے، اپنی روٹی کو حلال کیجئے، حرام سے بچیے۔ حرام کا جو لقمہ ہوتا ہے نا، اگر 1,00,000 روپے حلال کے آپ کے پاس ہوں اور اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا آ جائے، سارے لاکھ کے لاکھ روپے کو حرام بنا دیتا ہے میرے عزیزوں۔ اس واسطے بے برکتی سے بچیے، اپنے مال کو بچائیے، اپنی جان کو بچائیے، اپنی عزت آبرو کو بچائیے، اپنے اولاد کو فرمانبردار بنانے کے واسطے ان کی رگوں میں حلال کی غذا شامل کیجیے، تب جا کے انشاءاللہ العزیز یہی بچے قیامت کے دن بھی اور دنیا میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے اور فرمانبردار بنیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی، روزی کم ہوگی لیکن برکت ہوگی، حرام سے روزی زیادہ ہوتی ہے لیکن بے برکت ہوتی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مال پر، اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر محض حلال کی روزی لگانے کی توفیق عطا فرمائیں، حرام کی ایک ایک پائی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں، ہماری عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔